میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے ویڈیو میں اپنے ارادات کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ امپلائیز کو ان کے حقوق اور قوانین اور دیگر مراد کے حوالے سے بتاؤں تاکہ وہ اپنی سروس کے دوران آسانی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں اور اپنے سینئر اور جونیئر کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن، آفیشیل ریلیشن بنا سکیں۔ جب یہ ایک چین بن جاتی ہے تو اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ اگر اس چین میں کوئی کمزور کڑی ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ چین مضبوط نہیں رہتی۔ گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں یا کوئی دیگر ایسے پروڈکٹیو قسم کی کمپنیز ہوں، ان میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کو ہم 3 ناموں سے پکارتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اپر مینجمنٹ، ہائی مینجمنٹ بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دوسری ہوتی ہے مڈل مینجمنٹ، تیسری ہوتی ہے لوور مینجمنٹ۔ اب یہ 3 کیٹیگریز اگر ہم گورنمنٹ کے حوالے سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو پالیسی میکر یا اس ادارے کو کنٹرول کرنے کے اختیارات رکھنے والے جتنے بھی آفیسر ہیں، خواہ وہ گریڈ 20 اینڈ ایبو ہوں یا 19 اینڈ ایبو ہوں، وہ ہمارے اپر مینجمنٹ کہلائے گی، سپرویژن مینجمنٹ کہلائے گی اور ایڈمنسٹریٹیو مینجمنٹ کہلائے گی۔ اب جو اس سے نیچے جو ورکروں سے کام کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں، جس میں ہمارے سپرنٹینڈنٹ، ہمارے سیکشن آفیسر، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی سیکرٹریز، اور پرائیویٹ اداروں میں یا کمپنیوں میں ان کے جو ہے نا بورڈ آف گورنر کے جو پارٹ ہوتے ہیں، ان کے کچھ افسران شامل ہوتے ہیں جو آپ سے کام کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس کام کو کب اور کتنی دیر میں کرنا ہے۔ وہ جو ہے ہماری مڈل مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جو لوور مینجمنٹ ہے اس میں آفیشیل آ جاتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ دی آفیشل افیسر جو ہے نا وہ اپر اور مڈل مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو آفیشیل ہوتے ہیں وہ لوور مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ لوور مینجمنٹ میں انٹری کرتے ہیں تو آپ کو ان کی گائیڈ لائن کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو کسی چیز کو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ اپر مینجمنٹ نے کیا ہدایات دی ہیں یا مڈل مینجمنٹ آپ سے کیا مانگ رہی ہے۔ آپ کا کام ہے صرف ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ہدایات کے مطابق پوری کرنا۔ اگر آپ کو ایک آفیسر کہتا ہے جی آپ نے یہ فائل اس طریقے سے پریپیئر کرنی ہے، اس پہ نوٹنگ ایسے کرنی ہے، اس کا ڈرافٹ ایسے بنانا ہے، سو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پریپیئر کر کے وہ فائل پٹ اپ کر دے دیں گے۔ اب فائل پٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو مواقع کب ملتے ہیں؟ جب آپ کسی ادارے میں اپائنٹمنٹ لیتے ہیں یا آپ کو وہ آفر لیٹر دیتے ہیں۔ آفر لیٹر دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ تو جان پہچان والا ہے، تجھے آفر لیٹر بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، نو، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹمنٹ، اور ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ کے ادارے جنہوں نے اپنی مین پاور کو بڑھانا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے مختلف کیٹیگریز کے اہلکار اور امپلائیز ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اور اگر اپنے ہی اسٹاف میں سے کسی کو رد و بدل کرنی ہے، پروموشن دینی ہے یا ان کے کوٹے کی سیٹیں ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے دفتر کے نوٹس بورڈ پہ ایک تاریخ لکھتے ہیں کہ جی یہ سیٹ ہمارے پاس خالی ہے، جو اس کے قابل ہیں وہ اپلائی کریں۔
سو آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر روٹین کے مطابق آپ پیپروں کو چیک کر کے آپ کو کال لیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے اپنا ٹیسٹ دیں، یعنی کہ آپ کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا جاتا ہے۔ جب آپ وہ ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر لیتی ہیں، پھر ایک پینل ہوتا ہے جو آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا یہ بلکہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ لکھنے کی مہارت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بولنے والے کے لفظوں کو پرکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ انٹرویو کا ایک سسٹم رکھا جاتا ہے جس میں آپ کی اہلیت کو، آپ کی حقیقت کو بنفس نویس پرکھنے کی گنجائش ہو، تاکہ وہ جان پہچان کر کے، جانچ پڑتال کر کے، آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کی صلاحیتوں کو پرکھ سکے، اور جب آپ کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے بعد وہ آپ کو آفر لیٹر بھیجتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اتنی تنخواہ پہ رکھیں گے، اس گریڈ پہ رکھیں گے، اس شرط پہ رکھیں گے، اتنے سال کا آپ کا پروبیشن ہوگا، یہ ٹریننگز آپ کو NITB کی کرنی پڑے گی، یہ ابھی آئی ہے NITB سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس حساب سے پھر وہ آپ کو ایک آفر لیٹر بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز اس جاب کی منظور ہوں، آپ ایگریڈ کرتے ہیں، تو آپ جا کے جو انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے 10 دن کا، 15 دن کا، آپ جا کے جوائن کرتے ہیں، جناب آپ کی شرطیں مجھے منظور ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں اپنی خدمات، اپنی سروسز دینے کے لیے۔ جب آپ اس سیٹ اپ میں، سروسز میں ان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نیو کمر ہوتے ہیں، آپ کو رول ریگولیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے سینئر افیسر نے آپ سے کیا کچھ لینا ہے یا کیا کچھ لینے کا مجاز ہے، سو آپ جو ہے نا پہلا سال 1.5 سال بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا، آپ وہاں کے لوور اسٹاف جو آپ سے جونیئرس کو بھی سر کہہ رہے ہوتے ہیں، جو سینئرس کو بھی سر کہہ رہے ہوتے ہیں، جی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نیو کمر ہوتے، آپ کو کسی کے سٹیٹس کا یا اختیارات کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ بس گئے، حاضری لگائی، جس نے جو کام کیا، چاہے آپ کے اس میں جاب ڈسکرپشن میں ہے یا نہیں ہے، آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پہ بھی سرکاری سیٹ اپ میں بھی ہر شخص کے اپنی جاب ڈسکرپشن ہے، ہر شخص کے اپنے فرائض ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے فرائض اور اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق فائل کو، کیسز کو آگے بڑھائے گا تو کبھی لائف میں پریشان نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کا کام بھی کریں گے، تیسرے کا بھی کریں گے، تو یقینی بات ہے آپ کے لیے ذہنی کوفت اور الجھنیں بڑھیں گی، اور آپ سے غلطی ہوں گی جن کی وجہ سے کیسز ڈیلے ہوں گے، اور آپ کا امیڈیٹ باس بھی متاثر ہوگا اور وہ خفا بھی ہوگا، ناراض بھی ہوگا۔ اب آپ آ گئے اپنے ایک سیٹ اپ میں، بالفرض آپ اسٹینو ٹائپسٹ بھرتی ہوئی ہیں۔ میں نان گسٹڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر متاثرین میں نے دیکھا ہے نان گسٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ افیسر کیونکہ تمام قانون کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ وائلیشن بھی بہت کم کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی ہو جائے تو وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نان گسٹڈ کو دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو تو راستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو قوانین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ جی سر معاف کر دیں، جی سر غلطی ہوگی، یا جی سر ایسے ہو گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کو قوانین کا پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی جاب کریں، اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کریں۔ اسٹینو کے علیحدہ ہیں، سپرنٹینڈنٹ کے علیحدہ ہیں، LDC UDC کے علیحدہ ہیں، اسٹینوگرافر PS کے علیحدہ جاب ڈسکرپشن ہے۔ اور یہ میں نے نہیں بنائی، نہ آپ نے بنائی ہے، یہ جب ایک سیٹ بنائی جاتی ہے کہ بھائی اتنی تعلیم ہونی چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، اس کا یہ گریڈ ہونا چاہیے، پھر بھی اسے ہم کام کیا لیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ رولز۔ اس پوسٹ کے لیے آپ بندہ جاب پہ لینا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو ریکروٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے ریکروٹمنٹ رولز بنتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اس کے یہ فرائض ہوں گے، اس کو اس وقت پروموشن دی جائے گی، اگلے گریڈ میں پروموشن کے ساتھ کیا شرط ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ تو اس کے لیے پورا ایک لاہ عمل بنایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ رولز۔ اس میں انیشیل پوسٹ کا نام ہوتا ہے، پھر نیکسٹ پروموشن پوسٹ کا نام ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ان کی جاب
ڈسکرپشن کی شرائط تو چینجز ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو بھرتی کر لیا، اب اس کے فرائض بھی آپ نے اس کے ذمہ لگا دیے، اس کی لینتھ آف سروس جب پوری ہوتی ہے تو اس کو نیکسٹ گریڈ میں آپ نے پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کی کیا کیا کنڈیشن ہے، کتنا تجربہ ہونا چاہیے، کتنے سال کی سروس ہونی چاہیے، کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہو، وہ ریکروٹمنٹ رولز میں سب سے پہلے بھرتی کرنے سے پہلے کمیٹی بیٹھ کے سینئر تجربہ کار افسران بیٹھ کے اس کے ریکروٹمنٹ رولز مرتب کرتے ہیں۔ ان کی روشنی میں آپ کا مستقبل ہوتا ہے، ان کی روشنی میں آپ کا تحفظ ہوتا ہے، اور اسی جاب ڈسکرپشن کے مطابق آپ اپنے حقوق کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ تو ریکروٹمنٹ رولز کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس پوسٹ کو ہم نے کس نظریے سے آگے بڑھانا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے۔ یہ جاب ڈسکرپشن ہر سیٹ کی چونکہ علیحدہ علیحدہ ہے، ہر کیٹیگری کے علیحدہ ہے، نیب قاصد سے لے کے چوکیدار، مالی، یعنی کہ آپ کوئی بھی سرکاری امپلائیز بھرتی کریں گے گورنمنٹ کی اسٹرینتھ پہ پبلک سیکٹر میں، اس کے ریکروٹمنٹ رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق اس کو آفر لیٹر دینا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کی قابلیت کو پرکھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کو اختیارات دینے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ فی الحال صرف اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے، ڈیٹیل میں ہر سیٹ کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اتنے تک کے لیے آپ کا ہمارا خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔